عظیم رہنما، عظیم پیشوا اور تحریک پاکستان، تحریک ختم نبوت کے عظیم رہنما حضرت علامہ ابو النجم سید احمد سعید شاہ القاسمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 4 ربیع الثانی 1331 ہجری بمطابق 13 مارچ 1913 عیسوی کو امروہہ کے شہر محلہ کٹکوئی میں حضرت علامہ سید مختار کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دولت قدام میں تشریف لائے۔ میرے محترم عزیز بھائیوں، آپ کا خاندان حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد امجاد سے ہے، اور آپ کا سلسلہ نسب 40ویں پشت میں حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جا ملتا ہے، اسی لیے آپ کاظمی کہلاتے ہیں۔ حضور غزالی زماں حضرت سیدنا امام اہل سنت حضرت سید احمد سعید شاہ کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد ماجد کا انتقال آپ کی کم سنی میں ہو گیا، آپ ابھی بچے تھے، آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ میرے محترم عزیز بھائیوں، حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن سے ہی بہت زیادہ ذہین تھے۔ آپ نے چند اسباق دیگر اساتذہ کرام سے اور بقیہ تمام علوم جتنے بھی تھے، تمام علوم و فنون کی تکمیل اپنے برادر اکبر، اپنے مرشد کریم حضرت سیدنا خلیل کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمائی، اور صرف حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 17 سال کی عمر میں تمام علوم سے فراغت پائی۔ حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دستار بندی علامہ شاہ حسین کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیگر علماء کی مجلس میں فرمائی۔ میرے محترم عزیز بھائیوں، حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ماموں کے کہنے پر انڈیا سے لاہور تشریف لائے۔ جب آپ لاہور تشریف لائے تو اسی دوران آپ کا جامعہ نعمانیہ میں جانا اتفاق ہوا۔ وہاں پر حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تدریس کی پیشکش ہوئی، تو حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پیشکش کو اپنے برادر اکبر، اپنے مرشد کریم حضرت سید مختار کاظمی، حضرت سید خلیل کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اجازت سے قبول فرما لیا، اور حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیک وقت 28 اسباق پڑھایا کرتے تھے۔ میرے محترم عزیز بھائیوں، حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم الشان ہستی تھی کہ آپ نے مسلمانوں کے حق کے لیے تمام محاذوں پر آواز بلند فرمائی، چاہے وہ علمی محاذ ہو، سیاسی محاذ ہو یا ملی خدمات ہوں، آپ نے تمام محاذوں پر مسلمانوں کے حق میں آواز بلند فرمائی۔ اسی جامعہ نعمانیہ کے زیر اہتمام ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ جلسہ عید میلاد النبی کا تھا، نہایت عظیم الشان تھا، اور اس جلسے کی صدارت حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے تھے۔ اس جلسے میں حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ عظیم الشان بیان فرمایا کہ جب آپ اپنے خطبے سے فارغ ہوئے، خطبے کا اختتام ہوا، تو حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور حضور غزالی زماں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ یا رسول اللہ، یا علی میرے محترم عزیز بھائیوں، تو حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے سینے سے لگا لیا، اور یہ جملہ کہا کہ ایسی چنگاری بھی یا رب اپنی خاکستر میں ہے، اور حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا، صاحبزادے لگتا ہے بڑے ہو کر بہت نام کماؤ گے۔ تو میرے محترم عزیز بھائیوں، حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد آپ کی آل کی جتنی بھی شان بیان کی جائے کم ہے۔ تو میں اس بات پر اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی طرح ہمیں دین کے لیے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تشریف لاتے ہیں کلاس چہارم سے شعیب احمد شیر صاحب۔ آپ حضرات نعرے کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان کرم حضور غزالی زماں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنی پاک لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، کیونکہ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے ہر کسی کا اس دنیا میں آنا ایک جیسا نہیں ہوتا، اور اس دنیا میں آ کر ہر کسی کا زندگی کا گزارنا بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، اور جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو پھر بھی ہر کسی کا اس دنیا سے جانا ایک جیسا نہیں ہوتا، کیونکہ جب کوئی اس دنیا میں آتا ہے کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جب وہ دنیا میں آتے ہیں تو اس دنیا میں آنے کا مقصد پا لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، تو جب وہ یہ مقصد سمجھ لیتے ہیں تو پھر وہ عام انسان نہیں رہتے، بلکہ کوئی غوث اعظم بن جاتا ہے، تو کوئی خواجہ معین الدین اجمیری بن جاتا ہے، کوئی بہاؤالدین ذکریہ بن جاتا ہے، تو کوئی بابا خادم حسین رضوی بن جاتا ہے، تو کوئی حضور غزالی زماں راضی دوراں حضور احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بن جاتا ہے۔ اور جو انسان کو مقام، عزت اور مرتبہ ملتا ہے یہ دولت یا مال کی وجہ سے نہیں ملتا، اور نہ ہی اس کی عبادات کی وجہ سے ملتا ہے، بلکہ یہ جو مقام اور مرتبہ ہے جس کے سینے میں جتنی محبت مصطفیٰ بڑھتی چلی جاتی ہے رب تعالیٰ اس کا مقام اتنا ہی بلند فرما دیتا ہے۔ حضور غزالی زماں نے یہ جو درخت اس دنیا میں لگایا محبت مصطفیٰ کا، وہ درخت اتنا پھیلا کہ اس کی مہک آج پوری دنیا میں ہے، اور اس کا پھل پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ جامعہ انوار العلوم سے سینکڑوں کی تعداد میں علماء کرام، مفتیان کرام فیض حاصل کر کے، علم حاصل کر کے پوری دنیا میں محبت مصطفیٰ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور غزالی زماں اکثر اپنی تقریر میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، ہم حضور کو جانتے نہیں فقط مانتے ہیں۔ جان تو ہم اتنا سکے جتنا ہمارے جاننے کی سکت تھی، جتنی ہمارے اندر طاقت تھی، باقی وہ پورے کا پورا کیا ہے بنانے والا رب جانتا ہے یا خود مصطفیٰ جانتے ہیں۔ حضور غزالی زماں آپ کی محبت کا عالم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تھا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہو کر آپ کے اندر خوف خدا اتنا تھا، عاجزی اور انکساری اتنی تھی کہ ایک مرتبہ جامعہ انوار العلوم کے طلباء اسباق سے فارغ ہو کر سو گئے تو ان کے جوتے دھوپ پر پڑے تھے۔ جب آپ نے یہ دیکھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پڑھتے بھی ہیں اور لوگوں تک بھی پہنچاتے ہیں، آپ نے ان کے جوتوں کو اٹھا کر چھاؤں پر رکھا، اس لیے کہ ان کے جوتے دھوپ میں خراب نہ ہو جائیں۔ آپ کی محبت کا عالم یہ تھا۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
اس دنیا میں اگر کسی کا کوئی امیر دوست بن جائے تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے ہر بندہ جانتا ہے، اور وہ بندہ جس کے بارے میں خود خدا فرمائے کہ یہ میرا دوست ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور غزالی زماں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کراچی والوں نے دعوت دی، آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر پہنچا، واپسی پر کچھ مریدین نے جامعہ انوار العلوم کے لیے 5,000 روپے عطیہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے پاس ایک رومال تھا، میں نے ان پیسوں کو ان کے اندر لپیٹ لیا۔ جب جہاز پر سوار ہوئے، جب ملتان کے قریب آئے، جہاز میں کوئی فنی خرابی یا موسم کی خرابی کی وجہ سے جہاں پر جہاز نہ اترا بلکہ لاہور اترا۔ اب فرماتے ہیں جب ہم وہاں پہنچے تو ظہر کی نماز کا وقت تھا، تو میں وضو کرنے کے لیے وضو خانے گیا تو بمائے رقم وہ رومال میں نے وضو خانے رکھا۔ اب فرماتے ہیں کہ وضو کر کے میں مسجد میں چلا گیا، وہاں پر نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ رومال تو وضو خانے رہ گیا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ دعا یہ تھی، فرمایا کہ یا رب وہ جو کراچی والے دوستوں نے مجھے امانت دی ہے جامعہ عربیہ انوار العلوم کے لیے، یا رب وہ مجھے مل جائے۔ تیرا بندہ تو مسکین ہے، اس نے اپنی ساری زندگی مسکینی کے اندر گزار دی، یا رب اگر آج یہ امانت مجھے نہ ملی، یہ رقم نہ ملی تو مجھے ادھار لے کر یہ امانت واپس کرنا پڑے گی۔ اب فرماتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اور جب میں واپس گیا وضو خانے پہنچا، آپ فرماتے ہیں کہ بمائے رقم و رومال وہاں پر موجود تھا، اور آپ فرماتے ہیں یہاں تک کہ اس کو ہاتھ بھی کسی نے نہیں لگایا تھا۔ تو آپ کی سیرت، آپ کی عظمت، آپ کا مقام، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یہ عام انسان کی سمجھ میں ان کا مقام نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور غزالی زماں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ حضور غزالی زماں علیہ رحمہ کی عظمت و شان پر گفتگو فرما رہے تھے۔ شاید ان کی گفتگو کا زبدہ اور خلاصہ یہی تھا کہ کارواں وہ اپنی منزل سے بھٹک سکتا نہیں، کارواں وہ اپنی منزل سے بھٹک سکتا نہیں، جس کو حاصل ہو قیادت کاظمی سرکار کی، ہے عیاں جس پر بصیرت کاظمی سرکار کی، اس سے پوچھو شان و عظمت کاظمی سرکار کی۔ تشریف لاتے ہیں اگلے مقرر مولانا محمد احمد صاحب، آپ آزاد نعروں کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم حضور غزالی زماں راضی دوران امام اہل سنت حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور میری خوش قسمتی کہ میرے استاد کرام اور میرے مرشد حضور صاحبزادہ سید ارشد سعید کاظمی صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ دعا فرماؤ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور غزالی زماں کا فیضان نصیب فرمائے۔ میرا موضوع حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق کہ آپ بطور عالم دین کیسے تھے۔ چونکہ حضور غزالی زماں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے بے شمار صلاحیتوں اور خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ بھی عطا فرمائی تھی کہ حضور غزالی زماں سائل کو فی البدیہہ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ چاہے حضور غزالی زماں کے پاس جتنا تلخ سے تلخ سوال آیا، مشکل سے مشکل سوال آیا، چاہے سائل اپنا تھا یا پرایا تھا، حضور غزالی زماں نے کبھی بھی اس کو کڑوے لہجے میں جواب نہیں دیا، بلکہ محبت کے ساتھ ایسا جواب دیتے تھے، ایسا سہل اور آسان انداز سے جواب دیا کرتے تھے، چاہے وہ اپنا ہوتا یا پرایا ہوتا، غزالی زماں کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ دیکھیں اشرف علی تھانوی کے پاس ایک سوال آیا، ایک سائل آیا، اس نے آ کر کہا حضرت یہ بتائیں، ایک شخص تھا جو سفر پر جا رہا تھا، اس کے ساتھ اس کی بہن بھی ہے، اس کی بیوی بھی ہے، راستے میں ڈاکو اور چور آئے، اس شخص کا مال بھی لوٹ لیا، اس کی بیوی اور اس کی بہن کو قتل کر کے اس کا سر تن سے جدا کر کے چلے گئے ہیں۔ اب اشرف علی تھانوی سے یہ سوال ہو رہا ہے، وہ سائل کہتا ہے
تھوڑی دیر کے بعد وہیں سے ایک کسی بزرگ کا، کسی ولی کا، کسی اللہ والے کا گزر ہوا۔ اس اللہ والے نے کیا کیا؟ اپنی کرامت کے ذریعے سر اٹھا کر دھڑ کے ساتھ تو لگا دیا، لیکن اس اللہ والے سے ایک لغزش اور غلطی یہ ہوئی کہ جو بیوی کا سر تھا وہ بہن کے جسم کے ساتھ لگا دیا، اور جو بہن کا سر تھا وہ بیوی کے جسم کے ساتھ لگا دیا۔ اب اشرف علی تھانوی سے سوال کیا جا رہا ہے، بتاؤ کہ وہ شخص کس کو بیوی تصور کرے اور کس کو بہن تصور کرے؟ سوال مشکل تھا۔ اشرف علی تھانوی نے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا جب اس کی بیوی قتل ہو گئی، سلسلہ نکاح منقطع ہو گیا، سوال بنتا ہی نہیں، اس نے جان چھڑا لی۔ امام اہل سنت درس حدیث دے رہے تھے، ایک دیوبندی آیا، اس نے آ کر غزالی زمان، راضی دوران امام اہل سنت سے یہ سوال کیا، حضرت یہ بتاؤ وہ کس کو بیوی شمار کرے گا، کس کو بہن شمار کرے گا؟ حضور غزالی زمان امام اہل سنت نے خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا سر کا اعتبار ہوگا، کیونکہ دماغ سر میں ہے، اور دماغ ہی وہ چیز ہے جو چیزوں کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لہذا سر کا اعتبار ہوگا۔ وہ دیوبندی ہنسنے لگا، اس نے کہا ہمارے حکیم الامت نے تو یہ کہا ہے کہ نکاح ہی ختم ہو گیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضور غزالی زمان نے عجیب اور خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک پہلو سے تو سوال ختم ہو گیا، لیکن ایک پہلو سے سوال ابھی بھی باقی ہے۔ کیسے؟ حضور غزالی زمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا بیوی کا جو نکاح تھا وہ تو ٹوٹ گیا، بیوی کے ساتھ رشتہ تو ختم ہو گیا، بہن کا کیا کرو گے؟ بہن کا رشتہ تو ابو باقی ہے۔ حضور غزالی زمان امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کمال صلاحیت سے نوازا تھا۔ ایک صلاحیت یہ بھی تھی، اگر آپ کے پاس مشکل سے مشکل ترین سوال آ جاتا، آپ کتابوں کی طرف رجوع نہیں فرماتے تھے بلکہ فی البدی جواب عطا فرما دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور غزالی زمان رحمت اللہ تعالی علیہ فلسفہ نماز پر گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہم جب نماز شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا و ما فیہا کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رہے ہیں، یا اللہ دنیا و ما فیہا سے اب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم خالصتاً تیری عبادت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ چونکہ اس مجلس کے اندر وہابی بھی موجود تھے، حضور غزالی زمان رحمت اللہ تعالی نے پھر ارشاد فرمایا ایک تو ہم تکبیر تحریمہ سے دنیا و ما فیہا کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں، دوسرا ہم ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے وعدہ بھی کرتے ہیں، یا اللہ ہم ہاتھ اٹھا کر وعدہ کر رہے ہیں کہ دنیا و ما فیہا ہمارے اوپر حرام ہو گئی۔ اگلی بات سنیں، حضور غزالی زمان رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اللہ سے ہمارا وعدہ اتنا کچا نہیں ہوتا کہ بار بار ہاتھ اٹھانے کی حاجت پڑے۔ آپ نے رفع الیدین کی طرف اشارہ فرمایا، کسی وہابی کی یہ جرات نہ ہوئی کہ مجلس میں کھڑا ہو کر حضور غزالی زمان سے کوئی سوال کر سکے، لیکن بعد میں ایک شخص کہتا ہے میں حضور غزالی زمان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے آ کر کہا حضرت فلاں مجلس میں فلسفہ نماز پر آپ گفتگو فرماتے ہوئے آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہمیں بار بار ہاتھ اٹھانے کی حاجت نہیں ہے، لیکن جب ہم وتر پڑھتے ہیں وتر کے اندر تیسری رکعت میں تو ہم ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اب سوال مشکل تھا، وہ سائل کہتا ہے حضور غزالی زمان نے میری کمر پر تھپکی بھی لگائی، بہت خوش ہوئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا سن تو نے سوال کر لیا، خوب کیا۔ حضرت غزالی زمان نے بھی خوب جواب دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیونکہ وتر کے اندر ایک امر زائد دعائے قنوت آ رہی ہے، جب نماز میں کوئی امر زائد آ جائے تو دوبارہ اللہ سے ہم ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرتے ہیں یا اللہ دوبارہ ہم دنیا و ما فیہا اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں۔ حضور غزالی زمان کے پاس کمال صلاحیتیں تھی، بلکہ ایک مرتبہ جلسہ کے اندر آپ کو بھی دعوت دی گئی اور شیخ القرآن عبد الغفور ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی دعوت دی گئی۔ پہلا خطاب تھا عبد الغفور ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور غزالی زمان تشریف لائے۔ حضور غزالی زمان رحمت اللہ تعالی جیسے تشریف لائے، علامہ عبد الغفور ہزاروی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا علامہ غزالی زمان تشریف لا چکے ہیں، میں اپنے بیان کا اختتام کر رہا ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی بات چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کی وہ تشریح فرمائیں گے۔ کیا؟ علامہ عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بمنزلہ روح کے ہیں، اور حضور علیہ السلام اور یہ ساری کائنات بمنزلہ جسم کے ہیں۔ اب میں یہ متن چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس متن پر حاشیہ غزالی زمان چڑھائیں گے، اس کی تشریح حضور غزالی زمان کریں گے۔ اب حضور غزالی زمان کی تقریر کی باری آئی۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا
چونکہ علامہ صاحب نے ایک متن میرے لیے چھوڑا ہے، میں نے اس پر حاشیہ چڑھانا ہے، اور محشی پر لازم اور واجب ہوتا ہے ماتن پر ہونے والے ہر اعتراض کا جواب دے۔ چونکہ میرے لیے انہوں نے متن چھوڑا ہے، اب میں نے اس پر حاشیہ چڑھانا ہے، اس کی تشریح کرنی ہے۔ حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، عبد الغفور ہزاروی کی جو عبارت ہے جو انہوں نے تقریر کے اندر چھوڑی ہے، اس پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، وہ سن لیں۔ حالانکہ بہت بڑی بات تھی کہ سرکار بمنزلہ روح کے ہیں اور ساری کائنات بمنزلہ جسم کے ہے، جب جسم میں روح ہی نہ ہو تو جسم کسی کام کا نہیں ہوتا۔ حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ روح کو اپنے جسم کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ ہم زندہ ہے روح کی وجہ سے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے جسم کے اندر خون کے کتنے قطرے ہیں، ہمارے جسم کے اندر کیا خرابیاں ہیں، کیا جراثیم ہیں۔ حضور غزالی زمان نے فرمایا، اگر علامہ ہزاروی کی عبارت کو اس پہلو سے لیا جائے، حضور کی ذات پر تنقیص لازم آتی ہے۔ علامہ قاسمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، لیکن ہمارا عقیدہ تو یہ ہے سرکار ما کان وما یکون کو جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ اعتراض لازم آتا ہے، چونکہ محشی پر یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ ماتن کو اعتراضات سے بچائے بھی صحیح۔ اب دیکھیں درمیانی راستہ کیسے نکالا۔ حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، چونکہ علامہ عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم، تشریف رکھیں۔ حضور غزالی زمان امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، چونکہ عبد الغفور ہزاروی کی عبارت پر یہ اعتراض لازم آتا تھا، اب میں اس کا جواب دینے لگا ہوں۔ علامہ غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی نے خوب جواب دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عبد الغفور ہزاروی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بمنزلہ روح تو کہا ہے، عین روح نہیں کہا۔ اور حضور غزالی زمان نے فرمایا، آپ یہ بھی جانتے ہیں مثال جو ہے وہ ممثل لہو پر من کل الوجوہ صادق نہیں آتی۔ حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، ہم عبد الغفور ہزاروی کی اس عبارت کے اس پہلو کو چھوڑ دیں گے، ہم یہ پہلو لیں گے کہ جس طرح جسم روح جو ہے جسم کے لیے اصلیت کی مانند ہے، جب جسم میں روح ہوتی ہے تو جسم کسی کام کا ہوتا ہے، جب جسم میں روح نہ ہو تو پھر جسم کسی کام کا نہیں ہے۔ بلکہ علامہ غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت کے اس عقیدے کو بھی پروان چڑھایا، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، حضور ہے تو ساری کائنات ہے، حضور نہیں ہے تو ساری کائنات نہیں ہے۔ آپ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ فرما دیا۔ عبد الغفور ہزاروی کی عبارت سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ سرکار کو علم غیب نہیں تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، سرکار کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ ما کان و ما یکون کی خبر بھی رکھتے ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کی جان بھی ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو حضور غزالی زمان کا فیضان نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ حضور غزالی زمان علیہ رحمہ کی سیرت پر گفتگو فرما رہے تھے۔ میں استاد العلماء قبلہ ممتاز احمد چشتی صاحب علیہ رحمہ نے جو حضور غزالی زمان علیہ رحمہ کے وصال پر اشعار کہے تھے، ان میں سے چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ نے کہا تھا، اہل سنت کا امیر کارواں جاتا رہا، اہل سنت کا امیر کارواں جاتا رہا، دین حق کی عظمتوں کا پاسباں جاتا رہا، جس کے دم سے مسند تدریس کو زینت ملی، وہ محقق وہ مفسر نکتہ داں جاتا رہا۔ کس سے پوچھیں گے، کس سے پوچھیں اب سیاہ ستہ کے اسرار و رموز، کس سے پوچھیں اب سیاہ ستہ کے اسرار و رموز، وہ حدیث مصطفیٰ کا رازداں جاتا رہا۔ ہم پریشاں حال ہیں ممتاز جس کے ہجر میں، ہم پریشاں حال ہیں ممتاز جس کے ہجر میں، وہ ہمارا یوسف کنعان کہاں جاتا رہا۔ آپ نے یہ فرے تھے۔ اب حضور غزالی زمان علیہ رحمہ کی منقبت پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں مولانا محمد اجمل صاحب۔ آپ حضرات نعروں کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور غزالی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ، ذوق آئے گا۔ جلوائے وضحا دیکھتے رہ گئے، جلوائے وضحا دیکھتے رہ گئے، حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے، ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے، حسن بدر الدجا عرش پر پہنچے آقا تو روح الامین، عرش پر پہنچے آقا تو روح الامین، عرش پر پہنچے آقا تو روح الامین، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، حسن بدر الدجا دیکھتے، روئے روشن پہ زلف سیاہ دیکھ کر، روئے روشن پہ زلف سیاہ دیکھ کر، روئے روشن پہ زلف سیاہ دیکھ کر، ہم ضحا اور سجا دیکھتے رہ گئے، ہم ضحا اور سجا دیکھتے رہ گئے، جلوائے وضحا دیکھتے دیکھتے رہ گئے، حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے۔ ماشاءاللہ، اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں اس ہستی کو کہ جو صرف 12 سال کی عمر میں حضور غزالی اعظم علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے بچپن بھی حضور غزالی اعظم کے ساتھ ہی گزارا، لڑکپن بھی، جوانی بھی، تیری آباد محفل میں جو دن ہم نے گزارے تھے، قلم لکھنے سے قاصر ہے وہ لمحے کتنے پیارے تھے۔ میں دعوت دیتا ہوں استاد العلماء، استاد الفقہاء، مفتی غلام مصطفیٰ رضوی صاحب کو، آپ حضرات نعروں کا جواب دیجئے، نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان کرم حضور غزالی زماں، جامعہ انوار العلوم۔
الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد و بارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ انتہائی قابل احترام شیخ الحدیث حضرت صاحبزادہ ارشد سعید صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ، معزز اور محترم علماء کرام اساتذہ اعظام، انتہائی لائق تکریم طلباء جامعہ، حاضرین جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آج کی یہ پروقار تقریب امام اہل سنت غزالی زمان راضی دوران حضرت علامہ سید احمد سعید صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں منعقد کی گئی ہے۔ میں سب سے پہلے بزم سعید کے ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ حضرات محترم، آج کے اس پروقار تقریب سے خطاب کرنے کے لیے آپ کی بزم کے صدر محترم اور ان کے ساتھ محمد فراز جو ہمارے پاس جہان معلوم میں پڑھتے ہیں وہ آئے۔ میں نے معذرت کی کہ میں کچھ خطاب نہیں کر سکوں گا۔ پھر انہوں نے حضرت محترم مولانا مفتی محمد حسن صاحب کو کہا، وہ آئے، ان سے بھی میں نے معذرت کر دی۔ لیکن حضرت صاحبزادہ صاحب میرے برادر مکرم صاحبزادہ ارشد سعید صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے کہا بھائی آپ نے 10 منٹ خطاب کر دیں، تو اب ان کے سامنے میں انکار نہ کر سکا اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جی آپ نے یہ بھی فرمایا تھا میں 10 منٹ سے زیادہ بولوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ خلافت، ارشد کریم حضور صاحبزادہ سید ارشد سعید کاظمی، حضرت اللہ اکبر، محمد صاحب رضوی، فیضان حضور غزالی زمان۔ اور وجہ یہ تھی کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ علم و عمل کا وہ کوہ گراں تھے کہ ان کی بارگاہ میں کچھ کہنے کے لیے یا ان سے ان کی کچھ معروضات پیش کرنے کے لیے تو اظہار عقیدت کے لیے الفاظ چاہیے، لیکن میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں تھے جو ان کی عظمت کے بارے میں کچھ کہہ سکتا۔ لیکن بہرحال صاحبزادہ صاحب کا حکم تھا اور میں حاضر ہوں۔ حضرات گرامی، میں نے یہ لفظ بولا ہے کہ برادر محترم، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے میں یاد کر دوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب 12 سال کا تھا یہاں آیا، اور جب میں اس خاندان اور اس عظیم خاندان سے کچھ رابطہ ہوا، بیٹھنے کا، باتیں کرنے کا، تو حقیقت یہ ہے کہ میں وہ خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ 12 سال کی عمر میں آیا تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ اور مادر اہل سنت ان کی اہلیہ محترمہ نے مجھے اپنے حقیقی بیٹوں کی طرح اہمیت عطا فرما دی۔ یہ میری خوش بختی ہے۔ اور پھر میں ان بچوں کے ساتھ، یہ تو ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تو صاحبزادہ حامد سعید صاحب کاظمی اس وقت چھوٹے سے تھے، اور بھی بچے ہو، تو بچے میرے ساتھ اتنے مانوس ہوئے
کہ میں سبق پڑھنے کے لیے جب استادوں کے پاس بیٹھتا تو بچے آ کر میری گود میں بیٹھ جاتے. استاد سبق پڑھا رہے ہیں اور بچے میری گود میں بیٹھے ہیں. کوئی استاد اعتراض نہیں کر سکتا تھا کیونکہ صاحبزادگان تھے, تو بچے اتنے سارا دن میرے پاس رہتے. ایک حیرت انگیز بات میں یہ اب باتیں اب آ گئی ہیں تو بات کرنی ہے. ہوا یہ کہ ڈاکٹر صاحب جو آج کل بیرون ملک ہیں, چھوٹے سے تھے راشد سعید صاحب, تو وہ گرمیوں میں جب میں وہاں پرانے انوار روم میں سوتا تھا تو رات کو وہ میرے پاس سو جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات کے 1 یا 2 بجے کا ٹائم تھا, مجھ سے کہتے ہیں مجھے بھائی اٹھایا, مجھے دودھ یعنی بچے تھے, دودھ کی ضرورت تھی. اب میں ان کو لے گیا گھر قریب تھا وہاں سے, تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. میں نے کہا امی جان یہ دودھ پینا چاہتے ہیں. انہوں نے دودھ پلایا. میں نے کہا اچھا میں جا رہا ہوں. تو انہوں نے شور مچا دیا, نہ میں ساتھ جاؤں گا. پھر دودھ پی کے پھر میرے ساتھ آئے اور پھر آ کر وہیں جامعہ میں مدرسہ دارالعلوم میں سو گئے. یہ اتنا قرب تھا. اس کے علاوہ ایک اور آپ کو لطیفہ سناؤں. ہوا یہ کہ صاحبزادہ حامد سعید صاحب, شاید آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہوگی, حامد سعید صاحب چھوٹے 2-3 سال کے تھے غالباً. تو گرمیوں کی جب چھٹیاں ہوئیں رمضان المبارک میں, تو میں نے ارادہ کیا, کیونکہ طالب علمی کا دور تھا, دل چاہتا ہے کہ سیر تفریح ہو, چھٹیاں تھیں. تو میں نے دروازے پر گیا. میں نے کہا امی جان میں لاہور جا رہا ہوں. رمضان شریف کا مہینہ تھا اور گرمی بھی بڑی شدید تھی, آپ میرے لیے دعا کریں. اتنا کہنا تھا کہ اندر سے حامد سعید صاحب نے سن لیا. کہنے لگا امی میں بھی بھائی کے ساتھ جاؤں گا. اب میں لاہور جا رہا ہوں, گرمی کا زمانہ ہے, رمضان کا مہینہ ہے, سفر بڑا طویل ہے, بسیں وغیرہ تو نہیں تھیں اس سے ہوں گی شاید. خیبر میل پہ جانا تھا. ضد کر گئے. چنانچہ انہوں نے کہا بیٹا ان کو ساتھ لے جاؤ. چنانچہ میں ان کو ساتھ لے کر گیا. خیبر میل میں بڑا رش تھا, اس کے باوجود بہرحال میں انہیں لاہور لے گیا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ 3 سالہ بچہ اور ماں کا دل تو دیکھیں کہ ایک ایسے میرے ساتھ بھیج رہی ہیں اور یہیں قریب نہیں بلکہ کہاں لاہور. بہرحال میں لے گیا ان کو. اور پھر لطیفے کی بات یہ ہوئی کہ وہاں میں جا رہا تھا, ایک دوست مل گئے مولانا غلام قادر جو انوار العلوم کے فاضل تھے. تو وہ خوش ہو گئے, کہنے لگے یہ آج افطاری آپ نے میرے یہاں کرنی ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. پھر اس کی من گئی یار بچہ میرے ساتھ ہے چھوٹا سا, کہ لے آئیں ان کو بھی. آج گئے افطاری کی. جب مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو وہ آئے. مولانا غلام قادر مجھ کہیں نماز پڑھائیں. وہ میں نے کہا یار بچہ میرے ساتھ ہے, اگر نماز کے دوران انہوں نے کچھ مطالبہ کر دیا تو کیا ہوگا. بہت بڑی مسجد تھی داتا دربار کے پیچھے, بلال مسجد مجھے یاد ہے, کافی سیڑھیاں تھیں اس کی. اور جب رش تھا مغرب کے وقت تو ویسے بھی افطار کے بہت رش ہوتا ہے. چنانچہ ہوا یہ کہ وہ مجھے کھینچ کے لے گئے پہلی صف تک. میں نے کہا نماز میں نہیں پڑھاؤں گا, بچہ میرے ساتھ ہے. خیر نماز انہوں نے خود پڑھائی. ابھی 1 رکعت پڑھی تھی کہ صاحبزادہ حامد سعید صاحب مجھے کہتے ہیں بھائی جی یعنی وہ ضرورت سے فارغ ہونا چاہتے تھے. اب میں بڑا پریشان, اتنی لمبی صفیں پیچھے, لاہور جیسا شہر, اور اب میں ان کو کہاں میں نماز توڑ کے نکلوں گا کیسے باہر. تو میں نے نماز نہیں توڑی. اب جب عطیات بیٹھے تو میں دیکھتا ہوں میرے ساتھ نہیں ہیں, پتہ نہیں کہاں گئے. خیر نماز سے فارغ ہوئے. میں نے کہا مولانا باسو نے جلدی آئیں. وہ آ گئے مولانا غلام قادر. میں نے کہا میرا وہ چھوٹا بھائی غائب. کہنے لگا وہ ہو یہ تو بڑی ذاتی. ہم نیچے ادھر ادھر بھاگے, کئی سیڑھیاں تھیں, اترے تو وہ کہیں لیٹرین میں گئے ہوں گے. تو غائب, بڑے پریشان. اب وہ لوگ بھی ڈھونڈ رہے ہیں, میں بھی تلاش کر رہا ہوں اور نظر نہیں آ رہے. تو بڑی مشکل سے دیکھا کہ کہیں بچے کھیل رہے تھے. جب وہاں جا کر دیکھا تو بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے. تو بہرحال یہ ان سے میرا انتہائی قرب, جو سمجھیے کہ مجھے بیٹوں کی طرح, اسی لیے میں نے پیارے بھائی کہا کہ مجھے بیٹوں کی طرح, اور بچوں نے مجھے بھائی سمجھا, اور اس طریقے سے ایک وقت گزرتا رہا. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ان کی شفقت ہے, محبت ہے کہ انہوں نے مجھے اپنی شفقتوں سے نوازا. بلکہ یہ ایسا ہوا کہ میری شادی جو ہوئی ہے تو سب بچے گئے وہاں,
اور میری شادی جب ہو گئی تو دلہن کو بیاہ کر یہاں ملتان میں امیاں جی لے کے آئیں کہ یہ میری دلہن ہے. حقیقی دلہنوں کی طرح شفقت کی اور محبت کا ثبوت دیا. مرتے دم تک دلہن کہتے تھے اور بڑی شفقت فرماتے تھے. تو بہرحال میں یقیناً مجھے یہ جیل میں گئے تھے، جو آپ جیل میں گئے تھے سارے بچے آپ کے ہمارے گھر میں. ظاہر ہاں وہ تو ہوا یہ بات یہ ہے کہ جب یہ بھٹو دور میں جیل میں گئے کچھ طلباء بھی میں بھی، تو اس وقت میرے سارے بچے، کیونکہ وہاں رہنا کیا گھر جو ان کا وہی تھا، چنانچہ میرے سارے بچے وہاں جتنے دن میں جیل میں رہا، میرے ساتھ اور بھی طالب علم بھی 2-3 تھے، تو یہ بچے جو تھے وہ سارے گھر میں رہے. بلکہ ان کی حجامتیں وغیرہ جو آتے تھے بنانے کے لیے، حضرت غزالی زمان میرے بیٹے کو گود میں بٹھا کے اس کی حجامت بنواتے تھے. مطلب ہے کہ میں نے عرض کیا نا کہ حقیقی بیٹوں کی طرح انہوں نے سمجھا. تو یقیناً ان کی عظمت اور ان کا احترام اور ان کی شخصیت ایسی نہیں ہے جو میں تعارف کرا سکوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جب مسند تدریس پہ ہوتے تھے تو خدا کی قسم ایسے لگتا تھا جیسے امام بیہقی خطاب فرما رہے ہوں. اس انداز سے طلباء کو جب پڑھاتے تھے. اب تو ہمیں طلباء ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، اگر کوئی سوال کرنے لگے تو ہم گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا سوال کریں گے. لیکن حضرت کا انداز تدریس یہ تھا کہ وہ طالب علم جب سوال کرنے لگتا تو وہ سوال کہتے ہوئے گھبرا جاتا تو اس کے سوال کی تصحیح فرماتے کہ تم یہ کہنا چاہتے ہو، اور مشکل سے مشکل ترین سوال ہوتا تو آپ مسکراتے ہوئے جواب دیتے کہ بیٹا اس کا مطلب یہ ہے. مطلب کہ انتہائی شفقت کے ساتھ پڑھاتے تھے، انتہائی محبت کے ساتھ پڑھاتے تھے، کسی پر سختی نہیں کرنی، کسی کو ڈانٹنا نہیں. تو بہرحال ان کی عظمتیں، فن خطابت کے بارے میں کیا کہوں، لوگ اپنے خطیب ہونے پر ناز کرتے ہیں اور خطابت کو ان پر ناز تھا. جب وہ خطاب فرماتے تھے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے جید علماء. میں ایک بات عرض کرتا، مجھے یاد آیا خانپور، وہاں سالانہ جلسہ اب بھی ہوتا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا. تو وہاں پر ایک تو ہے مولانا سراج احمد خانپوری، وہ اور تھے. ایک سراج الفقہا، آپ جانتے ہیں دنیا علم کی عظیم ترین شخصیت، بہت بڑے عالم دین. دیوبند میں اگر کوئی مشکل فتویٰ آتا تھا تو وہ حضرت مولانا سراج احمد صاحب کے پاس بھیجتے تھے. مکھن بیلوی مشہور تھے، طلباء جانتے ہیں. تو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ، پہلے تو یاد کروں کہ وہاں پر آپ ہر سال جاتے تھے اور 3 دن رہتے تھے، تینوں دن. مولانا سراج احمد صاحب سے دوستی تھی، تعلق تھا. تو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اتفاق سے کتنی سیلاب تھا یا کیا، آپ گئے لیکن اور علماء نہیں آئے. 3 دن تک جلسہ جاری رہا. آپ حیران ہوں گے، میں خود ساتھ تھا. آپ نے جمعہ سے پہلے تقریر کی، خیال تھا کوئی آ جائے گا، کوئی نہیں آیا. پھر جمعہ کے بعد تقریر کی. واللہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، مبالغہ نہیں کر رہا، 3 دن تک علماء نہیں آئے. حضرت نے 9 تقریریں اس اسٹیج پر فرمائیں. 9 تقریریں. آج 2-3 تقریریں کرنے کے بعد چھٹی ہو جاتی ہے، لیکن وہ ان کی عظمت علمی. اور پھر ہر تقریر میں نے عرض کیا حضور یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. انہوں نے کیا مسئلہ ہے، اللہ کا فضل ہے. چنانچہ 9 تقریریں فرمائیں. اور سراج الفقہا اسٹیج پر ہوتے تھے اور علماء بھی ہوتے تھے. آخری رات، اب قابل توجہ جملہ ہے، آخری رات حضرت سراج الفقہا نے فرمایا کہ کاظمی صاحب، آپ نے جس کو غزالی زمان کا لقب دیا ہے ہم اس کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. اور واقعی آپ غزالی زمان ہیں، سراج الفقہا کا. اور فرمایا کہ اگر امام غزالی اس دور میں ہوتے تو وہ بھی آپ کی علمی عظمت کو سلام کرتے. مجھے ایک یہاں بات اسی حوالے سے یاد آئی. گڑی اختیار خاں ہے، وہاں کئی وہاں علاقے کے لوگ ہوں گے. وہاں ایک پیر صاحب تھے، خواجہ در محمد صاحب، درویش قسم کے تھے اور مولویوں کی تقریریں نہیں سنتے تھے. وہ ان سے کہا جاتا نا کہ یار تقریر سن، یار جھوٹ بولتے ہیں، گھڑی حدیثیں سنا دیتے کہ حضور نے فرمایا، حالانکہ یہ میں نہیں سنتا.
لوگوں نے منت جاری کی، حضرت کے لے آئے کہ آپ کاظمی صاحب کی تقریر سنیں، کاظمی صاحب کی تقریر سنیں، ممبر رسول پہ بیٹھ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آئے اور دیکھتے رہے، وہ تقریر کرتے رہے، وہ یہ دیکھتے رہے۔ جب تقریر سے فارغ ہوئے تو خواجہ در محمد صاحب کے الفاظ یہ تھے کہ واقعی یارو میں تو ویسے نہیں سن رہا تھا، مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ شخص لوح محفوظ پہ دیکھ کے بول رہا ہے۔ اندازہ کیجئے آپ کی علمی عظمت ہے۔ پھر ایک بات، علماء ہماری بدقسمتی ہے کہ بعض کے علم سے ذرا جلتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے، حسد کرتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی علمی شخصیت ہیں، ان کی کتابیں دیکھیے، تفاسیر وغیرہ وغیرہ۔ مجھے یاد ہے کہ جب الیکشن ہو رہا تھا، ایوب خان کا اور فاطمہ جناح کا مقابلہ تھا، تو شرعی حیثیت سے عورت کو سربراہ نہیں بننا تھا، ہمارے علماء کا فتویٰ تھا، اور اس سلسلے میں ایک میٹنگ تھی پیلٹ ہوٹل لاہور میں، پیلٹ ہوٹل میں تمام علماء جمع تھے، تمام ہمارے علماء خطباء سب، بہت بڑا ہوٹل تھا، سارا بک کیا ہوا تھا، اور مجھے بھی سعادت تھی کہ میں بھی ساتھ گیا ہوا تھا۔ تو بڑی حکیم الامت آئے، یہ آپ سے کچھ مسئلے پوچھنے ہیں۔ آ کر مسئلے تو یاد نہیں رہے کہ لاؤ بالی پن تھا، پرواہ نہیں کی اس سے سننے کی۔ تو اور علماء بھی اکٹھے ہو گئے کہ کاظمی صاحب کی ان کی کیا گفتگو ہوتی ہے۔ 1 گھنٹے تک حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اپنے مسائل بیان کرتے رہے، دلائل دیتے رہے، باتیں ہوتی رہیں۔ ہوا یہ کہ واللہ باللہ جب حکیم الامت جانے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کہنے لگے کاظمی صاحب آج ہمارے اساتذہ تو نہیں رہے، لیکن جب کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اس کے حل کے لیے آپ کی شخصیت کے سوا ہمیں اور کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ ایک عالم دین کا خراج عقیدت ہے، جو جید عالم بھی ہیں، محقق بھی ہیں، ان کا یہ کہ آپ جیسا، یہ میں چشمدید جو باتیں ہیں میں عرض کر رہا ہوں، کہا کہ آپ جیسا محقق ہم نے نہیں دیکھا۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی علمی شخصیت جو ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور میں نے جیسے کہا سراج الفقہاء نے کہا کہ اگر امام غزالی ہوتے تو آپ کو سلام پیش کرتے۔ اور پھر ایک بات اور کرتا ہوں، مسلک کے معاملے میں آپ اتنے مضبوط تھے، اتنے مستحکم تھے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس معاملے میں ادھر ادھر نہیں کر سکتی تھی۔ ایک واقعہ رونما ہوا یہ کہ غلام خان پنڈی کا انتہائی گستاخ قسم کا آدمی تھا، وہ آتا اولیاء کرام کے خلاف باتیں کر جاتا، اور شہر میں بڑی کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ تو ہمارے نوجوان جو تھے مسلک کے، انہوں نے مولانا عنایت اللہ گجراتی، وہ اپنے سانگلا ہل کے تھے، مولانا عنایت اللہ صاحب، وہ بھی بڑے مناظر تھے ہمارے مسلک کے، اور جب تقریر کے لیے جاتے تو کتابوں کی جو صندوق ہوتی تھی وہ ساتھ لے جاتے تھے، اور وہ تقریر کرتے، پھر ان کو بلاتے، وہ ان پر بہت زبردست تقریر۔ اور ایک شہر میں ایک ہیجان تھا، بڑی لڑائیاں جھگڑے، بڑی عجیب باتیں۔ تو انتظامیہ گھبرا گئی کہ یہ کیا ہے، غلام خان آتا ہے، یہ کہہ جاتا ہے مولانا عنایت۔ تو بہرحال میٹنگ ہوئی، ڈی سی وغیرہ نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ہم مشترکہ اجلاس بلاتے ہیں، اس میں دیوبندی بھی آئیں گے، بریلوی بھی آئیں گے، اور ڈی سی نے کہا میں خود صدارت کروں گا۔ چنانچہ حسین آگاہی میں، آپ کو شاید آپ تو سطحی نہیں، حسین آگاہی میں اجتماع ہوا، اور دیوبندی بھی بے شمار، بریلوی بھی، تمام اہل سنت جمع ہو گئے، بہت رش ہو گیا۔ تو وہاں سے مولانا خیر محمد جلندری اور ان کے اور بھی نمائندگان، تو ان میں سے غالباً مجھے یہ یاد نہیں رہا کہ خیر محمد یا مولوی مفتی شفیع تھے ایک، انہوں نے ابھی بہرحال ایک ان کے مولوی نے کہا کہ ہم تو بریلویوں کے پیچھے نماز کو جائز سمجھتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی جو تھے وہ صبح کی نماز ایک ایسی مسجد میں جا کر پڑھتے تھے کہ جو بریلویوں کی تھی، اور قاری اچھا تھا، اس لیے وہ وہاں جا کر نماز ادا کرتے تھے، ہم تو جائز سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سب آتے جائز جائز۔ جب حضرت صاحب کا خطاب ہوا
تو آپ نے فرمایا کہ بالکل ان کا مسلک ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو گستاخ رسول ہیں ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ان کی کتابوں میں گستاخی ہے، لہٰذا ہمارا فتویٰ یہی ہے کہ دیوبندیوں کے پیچھے ہماری نماز جائز نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ خلافت، جماعت اہل سنت میں بافیضان کرم علی کا خون حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کلال حضور غزال کے سبب، حضور غزال کے سبب۔ اب ڈی سی صاحب بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، جلسہ ختم ہو گیا۔ دوسرے دن پولیس کا ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی تھانہ کوپ میں ایک میٹنگ ہے، آپ آ جائیں۔ مفتی مسعود علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے، وہ بھی، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی، یہ گئے، وہاں دیوبندی بھی آئے ہوئے تھے۔ تو پروگرام یہ تھا کہ ان جو یہاں آئیں ان سب کو گرفتار کر لیا جائے، یہ ایک پالیسی بنائی، سازش تھی۔ چنانچہ یہ سب لوگ گئے تو جناب پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا، دیوبندیوں کے بھی۔ لیکن ایک عجیب لطیفہ یہ ہوا کہ 6 آدمی ہمارے اور 6 ان کے گرفتار کرنے تھے، ان کا ایک آدمی کم تھا، تو ایک آدمی جو داڑھی والا تھا تو اس کا دمبا گم ہو گیا تھا، وہ دمبے کی رپورٹ لکھوانے بیٹھا تھا، تو پولیس والوں نے کہا یار اسی کو دیوبندیوں کے ساتھ شامل کر دو، چنانچہ 6 ان کے پورے کر دیے اور 6 ہمارے۔ تو جب تھانہ کوپ سے لے گئے پولیس لین، اور شہر میں تو ایک تہلکہ مچ گیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھانے کے باہر پہنچ گئے، بہرحال ان کو چھوڑنا پڑا، سب واپس آ گئے۔ دوسرے دن پیشی تھی سٹی مجسٹریٹ کے ہاں، آپ بھی تشریف لے گئے، تو اس نے کہا جی کہ یہ فرقہ واریت غلط ہے، یہ ہے وہ ہے، باتیں کرنے لگے، آپ نماز پڑھ لیا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ اس مسئلہ پر بیٹھے ہیں، یقیناً آپ حاکم ہیں، لیکن میں آپ پر یہ واضح کر دوں کہ ہماری نماز ان کے پیچھے قطعاً جائز نہیں ہے۔ میں جرأت مندانہ طریقے سے اس کو جواب دیا، وہ محو حیرت رہے۔ غرض یہ کہ آپ کا میں یہ عرض کروں کہ آپ کی حیات طیبہ کے اتنے تابناک پہلو ہیں کہ ایک پہلو پر گفتگو کرنا بھی میرے لیے مشکل ہے۔ ہوا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حاضر یہاں یاد آیا، پیر رفیع الدین ایڈوکیٹ تھے، پیر رفیع الدین وکیل تھے، بہت بڑے وکیل تھے ملتان کے، وہ آتے تھے اکثر ملنے کے لیے، بات ہوتی رہتی۔ ایک دن باتیں وہ جانے لگے، کہنے لگے کاظمی صاحب آپ ادھر آ گئے اس لین پر، علماء میں آ گئے، ایک عالم دین کہلائے، اگر آپ قانون پڑھتے تو آج آپ ملک کے چیف جسٹس بن چکے ہوتے، آپ کی ذہن، آپ کی علمی، بہرحال سب لوگوں نے آپ کو اور پھر آپ حاضر جواب اتنے۔ مجھے یاد آیا کہ مہمان نواز بہت زیادہ تھے، اب یہ الگ مسئلہ ہے، تو میں مہمان جان عالم تھے غالباً لاہور کے، کیا جان عالم، تو وہ آئے مہمان تھے، تو گھر سے مجھے کہا بیٹا جاؤ کھانا لے کے آؤ ان کے لیے۔ چنانچہ میں کھانا لینے کے لیے گیا۔ اب ہوا یہ کہ مچھلی پکی ہوئی تھی، مچھلی لے کے میں آیا، اور حالانکہ اس وقت ایک بات عرض کر دوں کہ معاشی حالات اتنے اچھے نہیں تھے، آج تو الحمدللہ بہت اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس وقت کچھ معاشی طور پر اتنی وسعت نہیں تھی، لیکن مہمانوں کے لیے آپ بہترین سے بہترین کھانا تیار کراتے تھے۔ چنانچہ میں لے کے آیا تو مولانا جان عالم صاحب مچھلی کھانے لگے، تو کہنے لگے کاظمی صاحب کتنی لذیذ یہ ہے غذا، اگر اس میں کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر کانٹے نہ ہوتے تو پھر غریب کو یہ کبھی نصیب ہی نہ ہوتی۔ یہ فوراً یعنی ایک جواب، بڑا پیارا جواب ہے واقعی۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مہمان نوازی، آپ کی سادگی، اب اس حوالے سے بات کروں بات لمبی نہ ہو جائے، اب سادگی کے واقعات اگر بیان کیے جائیں، یار بڑھاپے کی وجہ سے وہ بہت سی باتیں تھیں یاد ہی نہیں رہتی، تو جو اہم بات تمام طلباء علماء توجہ سے سنیں، آپ کی سادگی، مذاق کرنا، ہنسنا مسکرانا، یعنی لگتا نہیں تھا کہ جس علم تو تکبر پیدا کر دیتا ہے عام طور پر، لیکن آپ کے تواضع انکساری کے واقعات۔ ہوا یہ کہ اب یہ قابل توجہ بات ہے، بڑی اہم بات ہے۔ ہوا یہ کہ
جب انوار العلوم کا جلسہ ہوتا تھا نا تو ہمیں طالب علموں کو حضرت ساتھ لیتے. شیخوں کے گھر تھے, آپ کے تعلقدار کچھ مریدین بھی تھے اور کچھ عقیدت مند بھی تھے, تو وہاں جاتے, وہاں سے ہم قالینیں لیتے, قالین لے کے آتے اور کمروں میں بچھا دیتے تاکہ مہمان آئیں گے تو قالینیں بچھی ہوئی ہوں, کمرے سجے ہوئے ہوں. چنانچہ آپ حیران ہوں گے, شیخوں کا گھر ہے ایک جگہ. حضرت صاحب نے مجھے فرمایا کہ مولانا آؤ, اور مولانا حسن الدین ہاشمی لاس اینجلس امریکہ میں اس وقت ہیں, خدا کرے زندہ ہوں کیونکہ وہ بھی میرے ہم عمر تھے, کا قریب قرب ہو جو یاد نہیں ہے, ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے ان کا فون آیا تھا. ہوا یہ کہ ان سے بھی کہا کہ آپ بہت بڑے فاضل نوجوان تھے, اب تو بوڑھے ہوں گے, تو وہ ہم دونوں طالب علم تھے, تو ہمیں کہا کہ بھئی یہ قالینیں اٹھاؤ اور یہ مدرسے میں پہنچاؤ. ایک قالین میں نے سر پہ رکھی, ایک حسن الدین ہاشمی نے, اور ہم آئے. کہا میں فلاں گھر جا رہا ہوں, آپ لوگ وہاں آ جائیں. قابل توجہ جو بات ہے, وہاں آ جائیں. چنانچہ جب ہم یہاں قالینیں رکھ کے گئے, خدا کی قسم آ رہے ہیں آپ اور سر پر قالین رکھی ہوئی ہے. کوئی سوچ سکتا ہے آج اس دور میں قالین رکھی ہوئی ہے؟ ہمیں بڑے دکھ ہوا, فوراً قالین ہم نے لے لی. اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اتنی بڑی عظیم شخصیت ایک دین کی خاطر, مذہب کی خاطر اور اپنے مسلک کے تحفظ کی, یہ اتنی سر پہ قالین رکھ کے آ رہے ہیں. یہاں یہ بات کچھ دوستوں کو ناگوار گزری, اور ہوا یہ کہ کچہری روڈ پر ایک ہوٹل میں ایک فنکشن تھا امام اہل سنت کانفرنس کے حوالے سے. تو مولانا حسن الدین ہاشمی ان دنوں امریکہ سے آئے ہوئے تھے, ان سے بھی کہا گیا کہ آپ خطاب کریں. چنانچہ انہوں نے خطاب کے دوران یہی واقعہ بیان کر دیا. تو بعد میں ہمارے ایک دوست تھے مولانا حافظ اللہ یار فریدی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کہا یار یہ واقعہ بیان, ڈاکٹر حیات ظفر پروفیسر سے نشتر کالج کے, ان کی صدارت تھی, اور بھی تمام جدید تعلیم یافتہ لوگ, ان کے سامنے یہ بات کرنے کی تھی. تو مولانا حسن الدین ہاشمی نے کہا مولانا آپ لوگوں نے عقیدت کا خول چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں شخصیات پر, میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ قبلہ کاظمی صاحب کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے, سب سے بڑی دلیل ہے. کیا حضور علیہ السلام کے بارے میں ہم کہتے ہیں بکریاں چراتے تھے, حضور کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جب غزوہ خندق میں گئے اینٹیں اٹھائیں, تو سرکار کی توہین نہیں ہے, تو یہ کیا توہین ہے؟ بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت نے جو کچھ کیا وہ آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے. انہیں سوچنا چاہیے کہ جب دین کی راہ میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو, دین کے معاملے میں کوئی مشکل پیدا ہو, تو اپنی شخصیت کا خیال نہ کریں, دین کی عظمت کو اپنے سامنے رکھ کے بات کیا کریں. تو عزیزان گرامی, یقیناً میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آپ کی عظیم ترین شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنا مجھ جیسے کم علم کی ہمت نہیں ہے, لیکن حضرت صاحبزادہ صاحب نے فرمایا اور میں نے عرض کیا کہ میں نے چند باتیں کیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور ان کی عظمتوں کا پرچم قیامت تک انشاءاللہ لہراتا ہی رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ استاد العلماء, استاد الفقہا حضور غزالی زمان علیہ رحمہ کی سیرت پر اپنے مشاہدات اور آنکھوں دیکھی باتیں بیان کر رہے تھے. حضور غزالی زمان علیہ رحمہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں پیرزادہ عبدالحق ہاشمی کا کلام کچھ اشعار پیش کر کے میں دعوت دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں چہ کنم تحریر در مدحش بگویم مختصر, چہ کنم تحریر در مدحش بگویم مختصر, عکس اسوا شرح قرآن تھے سعید کاظمی, آئی تھی روح غزالی پھر بشکل کاظمی, جان راضی حق کی برہاں تھے سعید کاظمی, منطق و معقول و منقول و تکلم فلسفے
آپ پر کل علم قرباں تھے سعید کاظمی، ہر چراغ سنیت روشن رہا پر ہاشمی، سنیوں کے دل کا سلطان تھے سعید کاظمی۔ تشریف لاتے ہیں جگر گوشے غزالی زمان راضی دوراں شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ سید ارشد سعید شاہ صاحب کاظمی صاحب، آپ حضرات نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبي مخبرا وآميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم۔ پیارے ساتھیوں، پیارے بچوں، الحمدللہ آج ہم سب لوگ اپنے شیخ، اپنے مرشد، اپنے استاد گرامی بال واسطہ یا بلا واسطہ ان کی یاد کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ ابھی مجھ سے پہلے آپ حضرت قبلہ استاد مفتی غلام سرجیت صاحب کی آپ تقریر سن رہے تھے، اور ان کا جو ہم سے تعلق ہے اس کا بھی اظہار اس میں ہوا۔ ہم ان کو پہلی مرتبہ غالباً میں استاد جم کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، ہمیشہ جب بھی ملتے ہیں، ہاں بھائی کیا حال ہے آپ کی، یہی طریقہ ہے ہمارا، جس طرح انہوں نے آپ کو سامنے اظہار کیا ہے۔ چلو شکر ہوا، کچھ بولے، کچھ اندر کی بات باہر نکلی۔ انہوں نے جامعہ انوار کی تاریخ بھی تحریر کی ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اور بہرحال اس وقت ہمارے جامعہ میں حضرت قبلہ استاد مولانا عبدالحکیم صاحب قبلہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ سلامت رکھیں، اور حضرت قبلہ مفتی غلام سرجیت صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، اور اس کے علاوہ حافظ عبدالعزیز سعیدی صاحب، انہوں نے بھی ابو قبلہ کے آخری زمانے میں بڑا فیض کمایا، اور دیگر اور ہمارے سارے ساتھی موجود ہیں۔ پیارے بچوں، میرے شیخ، میرے مرشد، میرے والد گرامی علیہ رحمۃ رضوان کی بڑی ان کی مختلف چیزیں ہیں، ایک ہی چیز کو میں کس طرح بیان کروں۔ الحمدللہ آج ہماری خوش نصیب یہ بھی ہے کہ جامعہ مدینہ کے حضرت قبلہ علامہ جنید اطاری صاحب ماشاء اللہ رکن شورا سبحان اللہ تشریف لائے، اور رکن شورا کے اور رکن صدر کنز المدارس بورڈ اور یہ دعوت اسلامی مرکزی مجلس شورا کے ماشاء اللہ، اور یہ تمام دعوت اسلامی کے ایک طرح سے انچارج ہیں پوری دنیا کے، تشریف لائے ہیں۔ مہربانی ان کی تشریف لائے، بڑا احسان فرمایا۔ کل بلال بھائی میرے پاس آئے تھے، انہوں نے آ کے ان کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو زندہ سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعوت اسلامی پر رحمت فرمائے۔ دعوت اسلامی حقیقتاً میرے شیخ، میرے مرشد غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے بانی وانی میں ہیں، اور ابتدائی سب سے پہلی تقریر جو ان کے اجلاس میں اجتماع میں جو ہوئی تھی وہ میرے شیخ کی تقریر ہوئی تھی، اور انہوں نے فرمایا تھا اے لوگوں دیکھو اس کا اجتماع بڑھے گا اور بڑھے گا اور بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ یہ ظاہر ہے اسلاف کی دعاؤں سے ہی معاملہ آگے پہنچتا ہے۔ اور پیارے ساتھیوں، ہمارے مرشد غزالی اثر مسلک میں جتنے ٹھوس تھے اس کا کچھ ثبوت انہوں نے پیش کیا، اس کے واقعات بیان کیے۔ میں اس پر ایک واقعہ پیش کروں گا، مختصر انداز میں ایک دو باتیں کر کے بات کو ختم کر دوں گا۔
وہ یہ ہے کہ جامعہ اسلامیہ بہاولپور میں جب وہ شیخ الحدیث تھے اور نواب کالا باغ کے اصرار پر ان کے چچا جو تھے ان کے اصرار پر جب وہاں پر وہ شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے تو وہاں پر بیٹھ کے بسا اوقات وہاں کے جو لون ہیں بڑے بڑے اس میں کھانا بھی تناول فرمایا کرتے تھے. تو اس میں یہ ہوا کہ کھانا کھا رہے تھے. کھانا کھاتے ہوئے ایک مولانا بھی ساتھ تھے. تو ایک ہڈی تھی ان کے ہاتھ میں، جس طرح بعض کتے آ جاتے ہیں، آیا تو انہوں نے اس کو ہڈی مارتے ہوئے ایک فرقے کا نام لیا، چل فلانا. تو ابو زکملہ اس پر خفری کا اظہار کیا، مولانا یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس طرح نام لے لیا اس کا، یہ آپ نے کیا کیا؟ ان کا حضور بس یہ ظاہر وہی ہیں اور کون ہے. تو اس پر میرے شیخ کا جواب سنو. فرماتے مولانا آپ نے بڑا غلط کیا، یہ آپ نے صحیح نہیں کیا. کہ نہیں حضور وہ کیسے؟ میں وہ اس طرح کہ اگر روز محشر اس کتے نے رب کی بارگاہ میں زبان مانگ لی اور اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ میں نے تو تیرے حبیب کی کبھی شان میں گستاخی نہیں کی تھی، اس نے مجھے اس طرح کیوں مخاطب کیا، تو آپ کیا جواب دو گے؟ اصل میں ہر انداز ان کا مختلف تھا، حاضر جوابی اور علم. میں آپ سے عرض کروں کہ جب میں خود علم جفر کی طرف بڑا متوجہ ہوا، میں علم العادات بھی جانتا ہوں، علم جفر بھی جانتا ہوں، جتنے حد تک کچھ نہ کچھ علم العادات بھی، علم رمل بھی، الحمدللہ ذائقہ وار ڈالنا، یہ ساری چیزیں ہم نے بچپن میں سیکھی تھی، توجہ تھی اس طرف. علم جوتش، علم نجوم، تمام کی تمام چیزوں پر توجہ ہوئی. جب میرے شیخ میرے مرشد میرے والد گرامی کو جب معلوم ہوا کہ میں اس طرح ذرا راغب ہو رہا ہوں، مجھے انہیں بلایا اور بٹھایا اور مجھے فرمایا بیٹا تم اس سے کیا معلوم کر سکتے ہو؟ ظاہر ہے میرا بچپنا تھا. میں نے کہا جی میں اس سے معلوم کر سکتا ہوں فلاں کیا کر رہا ہے اور کیا سلسلہ ہے. اور بیٹا تم دیکھ تو نہیں سکتے اس کو؟ میں نے کہا دیکھ تو نہیں سکتا. میں تبدیل بھی نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا تبدیل بھی نہیں کر سکتا. میں تو بیٹا یہ تم جب یہ نہیں کر سکتے تو کیوں کر رہے ہو؟ چھوڑ دو. میں نے کہا کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہے کچھ نہ کچھ ہو جائے. نور احمد ریاض صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ساتھ ہوا کرتے ہیں ان چیزوں میں بتانے والے. تو پھر جب میں نے یہ بات کہی کہ نا بیٹا بات یہ ہے کہ تم یہ چھوڑ دو، وہ ہمارے بزرگوں پر چھوڑ دو، وہ ہمارے بزرگوں پر چھوڑ دو، یہ تم چھوڑ دو کہ اگر وہ ہمارے بزرگوں پر چھوڑ دو. اس کے بعد سے میں نے اس چیز کو ہاتھ نہیں لگایا. اور پھر مجھے واقعہ فرمایا، مجھے فرمانے لگے اللہ رب یہ علم جفر کے کل 4 مستحصلے ہیں. آج تک کسی بڑے بڑے جفار سے میں نے یہ نہیں سنا کہ اس کے مستحصلے کتنے ہیں. 17 مستحصلے حل نہیں ہوتے وہ الگ معاملہ ہے، مگر کل مستحصلے کتنے ہیں یہ میرے علم میں نہیں تھا. میں بیٹا علم جفر کے کل 4 مستحصلے ہیں اور غیب سے رب العالمین نے مجھے وہ 4 مستحصلے عطا فرمائے. ان میں سے میں نے ایک قبول کیا اور باقی میں نے واپس کر دیے. اور جو میں نے قبول کیا اس میں سے کچھ حصہ میں نے مولانا نور احمد فرگی صاحب جو تھے ان کو میں نے سکھایا، جو کہ علی پور کے تھے. فرمایا یہ میں نے ان کو سکھایا تھا. اور اس کے بعد پھر میں نے مولانا نور احمد فرگی صاحب کے بچوں سے میں ملا. میں نے کہا کہ وہ آپ کے پاس آپ کے والد صاحب کو ابو زکملہ نے کچھ مساطرت سکھایا تھا. کہ ہاں وہ ان کے کاغذات تو ابھی بھی ہمارے پاس ہیں لیکن وہ ہمیں سمجھ نہیں آتے ہے کیا معاملہ. تو مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں. اور حضرت سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس غیر مقلد کے 10 سوالات کے جوابات میں 12 سوال جب پیش کیے تھے اور فرمایا کہ میں تو اس کے سوالات کے جوابات دے رہا ہوں مگر ان سوالات کے جوابات یہ نہ دے سکیں گے. اور فرمایا کہ یہ بنو فاطمہ یہ وہ شخص دے سکتے ہیں جو کہ بنو فاطمہ کے 33 علوم کے علاوہ بنو فاطمہ کے جو علوم ہیں ان کے ساتھ خاص ہوں. فرمایا اس پر پھر یہ لکھتے ہیں کچھ علوم ایسے ہیں جو کہ یعنی کہ تعددی علوم تو ہوتا ہے. فرمایا نہیں، کچھ علوم ایسے ہیں جو محض بنی فاطمہ کے علوم ہیں
جو خون بنی فاطمہ ہی میں جاری ہوتے ہیں. سید پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بات تحریر فرمائی ہے, لکھا ہے. کچھ ایسے علوم ہیں جو ان کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوتے, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا خاصہ کر دیا ہے. تو میرے ساتھیوں اور میرے والد گرامی کی حاضر جوابی, سبحان اللہ, اتنے مختصر انداز میں جواب دے دینا. مثال کے طور پر تقریر ہو رہی ہے, عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا ذکر آ رہا ہے. تقریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مشکل دعا نہیں کی. مولانا مطاعم صاحب وغیرہ حضرت مفتی صاحب اللہ اور اساتذہ حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو آ رہا ہے, حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے, حدیث پاک میں آتا ہے. فرمایا نہیں, حضور نے اس کے لیے دعا نہیں کی, بالکل دعا نہیں کی. اب یہ حیران ہو کے دیکھنے کیا معاملہ ہے. پھر کہتے ہیں دیکھیں آپ دعا میں کیا پڑھتے ہیں, اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا, یا اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے, ہمارے مردوں کو بخش دے. فرمایا وہ ہمارا تھا کب, ہمارا نہیں تھا. دعا بھی اس کے لیے نہیں ہوا, ہمارے لیے دعا ہو رہی ہے. اور یہ کہ جس طرح کہ ہمارے بچے نے وہ عورت والا واقعہ, 2 عورتوں والا واقعہ پیش کیا ماشاءاللہ, اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہوا. یہ بھی ان کے جوابات میں سے ہے, ٹھیک ہے نا. ایک اور واقعہ بھی ہوا, وہ بھرچونڈی شریف میں ہوا تھا. یعنی کہ یہ ڈھارکی میں واقعہ ہوا. بھرچونڈی شریف کے جو پیر بھورن سنگھ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں, ان کی موجودگی معاملہ یہ ہوا کہ ڈھارکی میں سندھ کا علاقہ ہے, وہاں پر ایک ہندو اور ایک مسلمان دونوں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, اور حجرے میں تو آگ لگی, دونوں جل گئے. جھلس گیا, پوری اتنا شناخت نہیں ہوتی تھی ہندو کون ہے اور مسلمان کون ہے, پتہ نہیں چلتا تھا. اب ہندو کہتے تھے ہمارا مردہ ہمارے حوالے کو ہم جلاتے ہیں, مسلمان کہتے تھے ہمارا مردہ ہمارے حوالے ہم دفناتے ہیں. اب کہیں دفنایا ہندو نہ جائے اور جلایا مسلمان نہ جائے, اب فیصلہ کس طرح ہو. پیر بھورر سنگھ, پیر عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں ضعیف عمر تھے, اور ابو زبیر کی بالکل نوجوانی تھی, 20-22 سال کی ان کی عمر تھی. انہوں نے کہا, بات یہ ہے کہ میرے ذہن میں تو ایک ہی شخص آتا ہے جس کا جواب دے گا, وہ علامہ کاظمی ہیں, ان سے پوچھو اس کا جواب. تو انہوں نے اپنے کاتب کا سوال نامہ تحریر کرو اور کہا جاؤ. معلوم ہوا کہ وہ یہ صادق آباد کے علاقے میں کہیں تقریر کرنے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے روانہ کیا, وہاں پر ابو زبیر تشریف فرما تھے. اس نے جا کے وہ چٹ پیش کی, خط پیش کیا. انہوں نے 1 منٹ خط پڑھا اور 1 منٹ کے سر کو جھکایا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے خط کے پیچھے طرف لکھنا شروع کیا کہ 2 بڑی کڑاہیاں لے لی جائیں, 2 بڑی کڑاہیاں لے لی جائیں, اور پانی کو وزن کر لیا جائے, اور ہر مردے کو اس کڑاہی میں رکھا جائے, اس کے اوپر پانی بہایا جائے اور پانی نکال لیا جائے. تو دونوں میں سے ایک کا وزن بڑھ جائے گا, ایک کا نہیں بڑھے گا. جس کا وزن بڑھ جائے سمجھ لو وہ مسلمان ہے. یوں کیا گیا, ایک کا وزن واقعی بھی بڑھ گیا. پھر وہ جب میں نے اس پر غور اور فکر کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ اصل معاملہ یہی ہے کہ اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے, اور جو تلتی ہے 2 چیز وہ اصل میں اعمال صالحہ ہوں گے جو کہ تولے جائیں گے, اور وہ پانی کے اندر اعمال کا ظاہر ہونا. امام اعظم کا مشکل واقعہ ہمارے بچوں کے علم میں ہوگا کہ بندہ وضو کر رہا تھا اور آپ نے دیکھا کہ وہ اعمال دھل رہے ہیں, اور آپ ایک کنارے پر کھڑے ہوئے تھے اور ادھر سے پانی آ رہا تھا, اور آپ پریشان کھڑے ہیں کہ جناب علی وضو نہیں کر پا رہے, کیا ہوا. کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک شخص آیا اور فرمایا تو نے بڑا ظلم کیا, زیادتی کی, میری تہجد تو نے چھڑوا دی, میں پانی کے انتظار میں کھڑا رہ گیا, پاک ہوتا تو کرتا. اصل میں وہ برائی کر کے آ رہا تھا, غسل کر رہا تھا, اس کا پانی گزر رہا تھا, وہ دیکھ رہے تھے کہ پانی صحیح نہیں ہے. اعمال جو ہے اس انداز میں ظاہر ہوتے ہیں, لیکن وزن جو ہے نیک اعمال کا ہوتا ہے. بہرحال پیارے ساتھیوں, پیارے بچوں, غزالی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الحمدللہ انہوں نے جو علم حاصل کیا اپنے پیر و مرشد سید محمد خلیل کاظمی علیہ رحمۃ سے حاصل کیا, اور ان کا علم منطق اور علم فلسفہ, اس میں تو ان کا کچھ ثانی نہیں نظر آتا. علم حدیث تو ہر ایک علم ہے, تفسیر بھی ہر ایک علم ہے, تو جانتے ہیں, مگر یہ جو فلسفہ اور منطق کے جو علوم تھے اس میں بھی ان کا ثانی کوئی نہیں تھا. اور یہاں تک مجھے استاد مولانا عبدالحکیم صاحب فرماتے ہیں جب قطبی کا جب پڑھانے کا موقع آتا تھا تو مختلطات جب اس کی جو مشکل ترین جو اس کی وہ ہے حصہ ہے, تو وہ کہتے تھے ہمیں یا تو حضرت قبلہ مفتی امید علی خان صاحب علیہ رحمہ پڑھائیں یا غزالی زماں پڑھائیں, کوئی اور نہ پڑھائے ہمیں. اور میرے شیخ نے اپنے دور کے اندر بہترین اساتذہ رکھے تھے. بہترین اساتذہ وہی رکھے گا جب کہ محتم اس چوٹے کا عالم دین ہوگا, اور ان کا اخلاق سبحان اللہ, محبت سے پیش آنا, بچوں سے بڑی محبت سے شفقت کرنا,
اور ان کا شرع صدر کا ہونا اور ان کی کرامات، بالکل بے شمار ان کی کرامات ہیں جو کہ آج بھی ہمارے سامنے ہوتی ہیں، اور آج بھی معاملہ ایسا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، ہمارا ناصر، ہمارا جو بچہ جو عیدگاہ شریف میں جو ہے، وہ دربار شریف کے اندر سو رہا ہے، اور اس نے باہر اپنی، آپ جانتے ہیں اس کے باہر کتابوں کا ہے ریک بنا ہوا ہے، اس نے کتابیں وغیرہ جو ہیں وہ باہر نکال کے رکھ دی تھیں اور وہ سو رہا تھا، باہر گیٹ کو تالا لگا ہوا ہے۔ اچانک ابو زکم لا تشریف لائے اور اٹھاتے فرماتے اٹھو باہر جاؤ، وہ پھر کروٹ لے کے پھر سو گیا، پھر آئے تیسرے مرتبہ اٹھ جلدی اٹھ نکل باہر، وہ باہر گیا، دیکھا بڑی تیز بارش ہو رہی ہے، اور بارش ہو رہی ہے اور اس کی جو بارش جو ہو رہی ہے اس کی کتابوں کے ساتھ ہی پانی بہہ رہا ہے۔ فٹافٹ اس نے کتابیں ایک طرف کی تو وہ پرنالہ جس کی وجہ سے اس کی کتابیں بھیگ سکتی تھیں اس کا پانی قدرتاً رکا ہوا تھا اوپر۔ کہتا ہے میں نے ایک طرف ہٹائی ہیں کتابیں اور ایک دم سے پانی چھوٹا ہے۔ یعنی یہ جو واقعات ہیں آج بھی وہاں کے جو رہنے والے جو وہاں کے اساتذہ ہیں وہ آج بھی دیکھتے ہیں الحمدللہ۔ یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، اور الحمدللہ آج بھی لوگ آ کے بیان کرتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں، ابھی مولانا اپنے غلام یہ طلبانی کی مولانا آئے، انہوں نے اپنا آپریشن کرایا، گردے کا آپریشن کرایا، تکلیف تھی، اور آپریشن کرانے کے بعد آئے ٹھیک ہو گئے، پھر دوبارہ تکلیف شروع ہو گئی، پریشان ہوئے اب کیا کروں، اور تکلیف بھی انتہا ہو، اور کوئی ڈاکٹروں کے سمجھ میں نہ آئے کہ کیا علاج کیا جائے کیا نہ کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے مرشد کے یہاں 9 راتیں بیٹھوں گا، اللہ تعالیٰ میری تکلیف کو دور فرمائے گا۔ وہ جب چوتھی رات جب بیٹھے تو ان کی پیشاب میں ایک چھوٹا سا، ایک بالکل باریک سا، ایک پلاسٹک کی ایک نالی سی برائے نام ان کی پیشاب والی جگہ میں ظاہر ہوئی، انہوں نے کھینچا وہ نکالی، تو وہ انہوں نے بڑے بھائی قبلہ کو بھی پیش کی، یعنی حضرت یہ نکلی، اور یہ آپریشن کے دوران جو ہے ڈاکٹروں سے رہ گئی تھی، یہاں پر میں رہا ہوں اور میری یہ پیشاب کی نالی سے یہ چیز نکلی ہے، اس کو خود اپنے ہاتھوں سے دکھائی، مولانا کی طلبانی کی مولانا غلام فرید ان کا نام ہے، انہیں خود دکھائی۔ تو یعنی میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اس قدر الحمدللہ ظاہر ہے، ایک ذات سید بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، علم بھی ہے، ہر چیز کی انتہا پر پہنچی ہوئی ہے الحمدللہ۔ اور پیارے بچوں، میں بات کو مختصر کرتا ہوں اور میں آپ کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں، ہم نے یوم رضا کے ساتھ کس کو ملایا تھا؟ ہم نے ملایا تھا یوم امام اعظم کو، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کی یوم کے ساتھ امام اعظم کو یوم۔ ہم پہلے ایک مقرری بلایا کرتے تھے، پھر ہم نے 2 مقرری بلانا شروع کیے، اور ہم نے کیا کیا، ہم نے کہا ایک مقرری اعلیٰ حضرت پر بولے گا اور ایک مقرری امام اعظم پر بولے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح آئندہ سے، کیونکہ ہماری یہاں ہمیشہ 11ویں شفٹ ہوتی ہے، اور 11ویں شفٹ کی رات جو ہے وہ چونکہ مداشی پر پروگرام ہوتا ہے، وہ یہاں پر نہیں ہو سکتا، اور یہاں پر 11ویں شفٹ کے دن میں چھٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور آئندہ انشاءاللہ والعزیز 11ویں شفٹ، چونکہ ہم ہمیشہ تاریخ ہٹ کے کرتے ہیں، ہمارے شیخ کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ اسلامی لحاظ سے 4 ربیع ثانی شریف ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہم یہی کوشش کریں گے کہ 4 بھاری جو بڑی 11ویں ہوتی ہے وہ 4 ربیع ثانی شریف میں ہو، کہ حضور غوث پاک کا بھی ذکر ہو اور ہمارے شیخ کا بھی ذکر ہو، جس طرح وہاں امام اعظم کا ذکر ہوتا ہے اور اعلیٰ حضرت کا ذکر ہوتا ہے۔ سفر کے مہینے میں یہ ہوتا ہے، تو ربیع ثانی شریف کے مہینے میں آئندہ سے انشاءاللہ اس طریقے سے محفل ہوا کرے گی الحمدللہ پیارے بچوں، اور انشاءاللہ ہم لوگ محفل منایا کریں گے۔ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو زندہ و سلامت رکھے۔ اور پیارے بچوں، آپ کو غزالی جماع کے علم کا اس وقت اندازہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ ان کی کتابیں نہیں پڑھو گے، ان کی بے شمار خدمات جو کہ مختصر سوانی خاکہ میں مختصر انداز میں لکھی گئی ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ مل کے تو کام کر لیتا ہے، مگر فرد واحد کو دیکھو اس نے کتنا کام کیا ہے۔ ان فرد واحد کے کام کو اگر آپ دیکھو گے آپ حیران رہ جاؤ گے کہ ایک شخص ہو کر اسی نے ہی سب سے پہلے تحریک اٹھائی کہ غیر کے مرزائیوں کو اقلیت قرار دیا جائے 1950 کے اندر، اور 1951 کے اندر باقاعدہ طور پر قرارداد پیش کی گئی۔ اس کے بعد اسمبلی میں بات اٹھی اور حضرت قبلہ شاہ احمد نورانی صاحب علیہ رحمت و رضوان نے اس کو پاس کروایا اور معاملات آگے لے چلے۔ یہ تمام چیزیں، اور آپ دیکھیں ہر تحریک کے پیچھے پاکستان کے اندر ہمارے شیخ کا عظیم الشان کردار ہے، ان کا علم، ان کا ورع، ان کے کرامات، ان کا تقویٰ، ہر عرصے موجود ہے الحمدللہ۔ اور ان کے بارگاہ، ان کے پاس جب کوئی مولانا اللہ بخش صاحب آئے کہنے لگے حضرت اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہو رہی، کیا کرے؟ فرمایا کہ بیٹا اللہ تمہیں بیٹا دے گا اور اس کا نام اسامہ رکھنا۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا، اس کا نام انہوں نے اسامہ رکھا۔ تو اس طرح ان کی ایک واقعہ نہیں، یہ تو بے شمار واقعات ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ لوگ اس پر آئیں گے اور انشاءاللہ ساری چیز سامنے آئیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم نے آپ لوگوں کے لیے مختصر سا توشے کا انتظام کیا ہے۔ آج آپ حضرت غوث اعظم کا توشہ آپ استعمال کریں گے اور کھائیں گے۔ لنگر تو جو ہوتا ہے آپ کا ہوگا، لیکن یہ توشہ جو حضرت غوث اعظم کا بنتا ہے ہمارے یہاں، جو کہ بریلی شریف کا نسخہ ہے، جو کہ اعلیٰ حضرت کی طرف سے آیا ہوا ہے، اسی انداز پر ہم لوگ توشہ بناتے ہیں۔ آج وہی توشہ ہمارے سامنے ہے اور ہمارے سارے بچے اپنا اپنا توشہ لے کر جائیں گے، اور اب ہم اب یہ ہمارے بچے سنبھالیں گے اس معاملے کو کس طرح چلاتے ہیں۔ درود السلام کے لیے درود السلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ۔ پہن کر توقع غلامی، بادب ہو کر تمامی، ذوق سے لو نام نامی، دو کھڑے ہو کر سلامی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ۔ ہجر کا عتاب کب تک، چہرے پر نقاب کب تک، چشم یہ پرآب کب تک، جان پر عذاب کب تک، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ۔ دافع رنج و الم تم، کاشف ہر بند و غم تم، رافع جور و ستم تم، بارش جود و کرم تم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ۔ گو میں زی ہمت نہیں ہوں، جلوائے سنت نہیں ہوں، کوئی زی عزت نہیں ہوں، کیا تیری امت
نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ اے شہنشاہ مدینہ پار ہو اپنا سفینہ دل ہو کلمہ کا نگینا نور سے بھر جائے سینہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ پردائے دوری ہٹا دو خاکی کو جلوہ دیکھا دو پانی کو جلوہ دیکھا دو بانی پر دولت لٹا دو بانی پر دولت لٹا دو سامعی کو بخشوا دو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام اللہ نہ ہو قبول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من
شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مفتاح الخير والأسرار ومغلاق الشر والظلمات وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اولا خدرت پاک، ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے حضور کی مل کر دیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. دعا فرمائے یا اللہ اے میرے پروردگار، جو کچھ کلام پاک پڑھا گیا، جو محضر اس محفل پاک کا سنا تھا، اس سے لوگوں میں خرچ کیا کرنا. یا اللہ ہمارے آقا مولا سکار مدینہ سور سینہ حضرت محمد رسول اللہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وجمعہ وسلم کی باری کو میرے آقا کے سکتور رسیلے سے تمام انبیاء کرام، تمام رسول العظام، تمام صحابہ کبار، ازواج مطہرات، تمام اولیاء کاملین بالخصوص یا اللہ تمام ائمہ مجتہدین کی باری بالخصوص کا صاحب ہے میرے پروردگار. خود غوث اعظم قطب ربانی محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اور یا اللہ اس کے صاحبہ بالخصوص یا اللہ حضرت قبلہ سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی باریت، سیدنا بختیاری کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باریت، سیدنا بابا فرج الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سیدنا مخدوم کائنات حضرت قبلہ سیدنا علاء الدین صاحب کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی باریت، یا اللہ سیدنا حضرت نظام الوالیہ محبوب الہی کی باریت، یا اللہ کا صاحبہ ہمارے پنتانہ پیر و مرشید سید محمد خلیل کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی باریت میں، ہمارے پیر و مرشید امام سنت سید احمد شاہ کاظمی غزالی اثر کی باریت، یا اللہ میرے پروردگار تمام اس کا صاحبہ ہمارے تمام مسلمین مسلمات طیبین طیبات طاہرین طاہرات کی باریت اس کا صاحبہ پہنچے، میرے شیخ کریم کے والدین کریمین علیہم الرحمن کی باریت میں اس کا صاحبہ پہنچے، اے میرے پروردگار فضل و کرم فرما، یا اللہ ہم سب پر فضل و کرم فرما، یا اللہ ہم سب پر فضل و کرم فرما، اس محفل پاک کو ہمارے لیے یا اللہ اے میرے پروردگار ذخیرہ آخرت بنا دے، اور ہمارے مرشد کریم کا خصوصی فیضان ہمیں عطا فرما، ان کی نگاہ کرم ہمیں عطا فرما، یا اللہ مرشد کریم کا خصوصی فیضان عطا فرما، خود نگاہ کرم ہمیں عطا فرما، یا اللہ ان غوث اعظم کو خصوصی فیضان عطا فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، شفاء کل عاجلہ عطا فرما، حضرت قبلہ علامہ محمد جنید صاحب اتاری دعوت برکات میں عالیہ کی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں زندگی میں برکتی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خرم رکھے، آباد اور شاد رکھے، تمام حاضرین کی خیر فرمائے، تمام کی مشکلات کو حل فرما، تمام کی مصیبتوں کو دور فرما، یا اللہ ہم سب پر کرم فرما، یا اللہ یہاں سے کوئی بھی خالی نہ جائے، تمام کے دامن مراد گوہر مخصوص سے بھر دے، جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار روم کو بہت عروج عطا فرما، ترقی عطا فرما، یہاں کے اساتذہ کرام کی خیر فرما، حضرت قبلہ مفتی مولانا رجیز صاحب اساتذہ مولانا عبدالحکیم صاحب کی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی عمروں میں صحت میں زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، یا اللہ تمام طلباء کو علم عمل عطا فرما، ہم سب کو راہ ہدایت پر گامزن فرما، تمام کی مشکلات کو حل فرما، تمام کے والدین کی خیر ہو، تمام کی آل اولاد کی خیر ہو، تمام کے گھر والوں کی خیر ہو، یا اللہ سب کو علم عمل عطا فرما، غزالی کی زمان کے خصوصی نگاہ کرم روحانی تو علم سے ہمیں بہرہ مند فرما، اے میرے پروردگار ہمارے یا اللہ ہماری خالی جھولیوں کو تو بھر دے، یا اللہ تیری بارگاہ اقدس میں غوث اعظم کا وسیلہ ہے، اپنے پیر و مرشد غزالی جمع کا وسیلہ ہے، ہمارے ہم سب کی پریشانی کو دور فرما، ہم سب رحمت نازل فرما، آمین آمین آمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین، لا الہ الا اللہ۔